بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم 7ویں جماعت کے لیے اردو میں حصہ نظم کا مطالعہ کریں گے۔ سبق نمبر 3، نعت غریبوں کے حاجت روا۔ جی بیٹا، آج ہم اس کے سوال جواب کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 3 کے، اور اس کے ساتھ بھی ہم صفحہ نمبر 20، 21، 22 اور 23 کا بھی مطالعہ کریں گے۔ سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں میں کیا فرق نمایاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار اور اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 2، غریبوں کے حاجت روا بن کر آئے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بن کر دنیا میں تشریف لائے اور غریبوں کی داد رسی کی۔ نعت کے قافیوں کی فہرست مرکب کیجیے۔ قافیہ وہ ورڈ ہوتا ہے جو نعت میں ردیف سے پہلے آتا ہے۔ پیشوا، حاجت روا، گدا، مدعا، مصطفیٰ۔ نعت کے ردیف چن کر لکھیں۔ ردیف جو لاسٹ میں آتا ہے، بن کر آئے۔ جو بھی شعر یا نعت یا حمد ہوتی ہے، نظم ہوتی ہے، اس میں جو مصرے کے آخر میں جو ورڈ بار بار آ رہا تو اس کو ہم ردیف بولتے ہیں، اور ردیف سے پہلے جو ورڈ آتا ہے اور وہ آلموسٹ ایک جیسی آواز کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو ہم قافیہ بولتے ہیں۔ جی بیٹا، اب ہم ورک بک کا کام کرنے جا رہے ہیں۔ تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث۔ ساری نمازوں کے نام ہمیشہ مؤنث لکھے جاتے ہیں اور بولے جاتے ہیں، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی کہ فجر کی نماز۔ ایسے ہم نہیں کہتے فجر کا نماز، فجر کی نماز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام زبانوں کے نام ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں، اردو، انگلش، فارسی۔ جیسے میری زبان اردو ہے، ٹھیک ہے، میری مادری زبان اردو ہے، میرا زبان ہم نہیں بولتے، ٹھیک ہے۔ تمام کتابوں کے نام ہمیشہ مؤنث لکھے جاتے ہیں۔ کتاب کا جب نام ہوگا تو وہ مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ قرآن، اردو کی کتاب، ٹھیک ہے۔ عربی کے ہے پر ختم ہونے والے تمام الفاظ مؤنث بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہے جو ہم سرکولر ہے، اگر کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں ہے آ جاتا ہے تو وہ مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ عربی کے تے پر ختم ہونے والے تمام الفاظ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ تمام بر اعظموں کے نام ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بر اعظم انٹارکٹیکا، بر اعظم ایشیا، بر اعظم امریکہ، اور تمام ملکوں کے نام بھی مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے ہمارا ملک پاکستان، میرا ملک پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ تمام شہروں کے نام ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ لاہور، میرا شہر لاہور ہے، میں لاہور میں میری جو ہے وہ رہائش لاہور میں ہے۔ تمام ستاروں اور سیاروں کے نام ہمیشہ مذکر لکھے جاتے ہیں، ہم زمین کو مؤنث بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، یعنی کہ زمین کے علاوہ باقی تمام ستارے اور سیاروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں۔ عطارد، زہرہ، زمین، مشتری، زحل، نیپچون، پلوٹو، ان سب کو ہم مذکر کنسیڈر کریں گے سوائے زمین کو۔ تمام پہاڑوں کے نام ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ تمام دریاؤں کے نام ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں، تاہم گنگا اور جمنا کو مؤنث بولتے ہیں۔ تمام دھاتوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، تاہم چاندی کو مؤنث بولتے ہیں۔ تمام جواہرات کے نام ہمیشہ مذکر ہوتے ہیں۔ جواہر یعنی کہ جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں، جیسے ہیرا ہو گیا، فیروزہ ہو گیا۔ تمام مہینوں کے نام ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ جی، مختصر جواب دیں۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنس کے لحاظ سے اردو زبان میں جنس کی 2 قسمیں ہیں، جو ہے مذکر اور مؤنث۔ مذکر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو نر کے معنوں میں بولا جاتا ہے، جیسے مرد، شیر، گھوڑا وغیرہ۔ مؤنث کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو مادہ کے معنوں میں بولا جاتا ہے، جیسے عورت، شیرنی، ماں، گھوڑی وغیرہ۔ 3 مؤنث اسم لکھیے۔ استانوی، ملکہ، بہن۔ 3 بے جان اسم لکھیے جو ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ ٹوکرا،
थैला, हथौड़ा। 3 बेजान इसम लिखिए जो हमेशा मुअन्नस बोले जाते हैं। टोकरी, थैली, हथौड़ी। जी बेटा, हमारा अगला काम है जायजा टेस्ट तख्लीकी लिखाई। तख्लीकी लिखाई का मतलब क्रिएटिव वर्क। आपने यह खुद से काम करना है। जलसा तकसीम इनामात के बारे में आपने एक मुकम्मल मजमून तहरीर करना है, जिसके अंदर आप सबसे पहले बताएंगे कि ये जो जलसा था, ये जो तकरीब थी, ये कहाँ पे मुनक्किद हुई थी। और अगर आपके स्कूल में है तो आप स्कूल का लिखना चाहते हैं तो स्कूल का लिखें, या किसी और इवेंट प्लेस का लिखना चाहते हैं, किसी खुले मैदान में लिखना चाहते हैं, वहाँ उसके बारे में लिखें। फिर उसके बाद उस वहाँ पर क्या हालात थे, किस तरह से चीज़ों को अरेंज किया गया था, जिस तरह तरतीब से रखा गया था, स्टेज कहाँ था, वो तरतीब आपने लिखनी है। वहाँ पे मेहमान कौन कौन आए हुए थे, मेहमान खुसूसी कौन था, और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स आए थे तो वो किस तरतीब और किस अरेंजमेंट के साथ बैठे हुए थे, वो आपने बयान करना है। उसके बाद आपने उसका बाकायदा आगाज़ किस तरह हुआ, उसके परफॉर्म जब ये फंक्शन शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या परफॉर्मेंस दी गई, क्या शो किया गया। इसके अलावा छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बड़ों ने किया, और बच्चों की खुशी का कैसा समा था, और इस तकरीब का फ़ायदा क्या हुआ कि दूसरे बच्चों को भी जोश और जज्बा मिला कि वो भी मेहनत करें और इसी तरह वो भी स्टेज पर आकर अपने लिए इनाम हासिल करें। तो आपने एक तफसीली मजमून बयान करना है, जिसके अंदर आप ये सारी बातें भी बयान करेंगे, और उसके साथ साथ उस फंक्शन में सब लोगों की खुशी का समा, और इसके साथ और क्या क्या परफॉर्मेंस वहाँ पर दिखाई गई, वहाँ पर आपके स्कूल के डिफरेंट क्लास फेलोज ने या डिफरेंट क्लासेस के बच्चों ने क्या क्या परफॉर्मेंस वहाँ पर शो की, ये आपने सारा उसके अंदर बयान करना है, जिसमें आप अपने स्कूल के बारे में भी लिख सकते हैं, और उसकी जो है वो उसके फ़ायदे भी साथ में आपने तहरीर कर देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, हमने आज का काम अपना कंप्लीट कर लिया है। आपने तमाम काम कॉपी का है या वर्क बुक का है, वो आपने लिखना है बहुत अच्छी राइटिंग के साथ, और उसे याद भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए स्टे एट होम। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।